وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند درشی پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل صد عزت و احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں اور بہنوں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنے بھی آپ سماعت فرما رہے ہو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے گھر والوں کا بھی اور اپنے نبی کے در والوں کا بھی نوکر بنایا. اللہ کے حبیب کے گھرانے سے بھی پیار نصیب فرمایا اور نبی پاک کے اصحاب سے بھی اللہ نے ہمیں پیار نصیب فرمایا. بالخصوص اس پرفتن دور کے اندر حالات جس طرف رخ اختیار کر چکے ہیں کہ نبی پاک کی امت کو انتشار کے اندر مبتلا کرنا اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، کچھ ایسے شان پسند عناصر اور فتنہ پرور لوگ کہ جن کا یہ مزاج بن چکا ہے اور وہ آڑ لیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں کبھی تو حضور کے اصحاب کا اور کبھی حضور کی آل بیت اطہار کا. ہم الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کی توہین برداشت نہیں کرتے اور حضور علیہ السلام کے گھرانے کو اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے سے اگر پیار نہیں ہے تو اس شخص کا ایمان نہیں ہے. ہمارا ذکر جو خلیفتوں بلا فصل ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر ہماری اس مسجد کے اندر جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جو میں بیان کرتا ہوں اس کو
جو آپ سنتے ہیں اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے نبی سے اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ صحابہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ابو بکر آپ کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر دے دیا۔ جس نے بھی جو احسان کیا حضور نے فرمایا احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر تیرے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ خود تمہیں بدلہ دے گا۔ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ذات، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے عظیم صحابی، وہ عظیم ساتھی کہ جنہوں نے سفر و حضر میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ معیت ایسی ہے کہ جو سب کو نہ مل سکی، ابو بکر صدیق اس میں سبقت لے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کو رفاقت، سب سے زیادہ جس کو معیت ملی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن عشق اتنا ہے، پیار اتنا ہے کہ بغیر دلیل کے، بغیر معجزہ طلب کیے، بغیر شرط رکھے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں ایمان لے کر آئے، ان میں جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ لیکن وہ مقام اور مرتبہ ایسا ملا، وہ عزت اور آبرو ایسی ملی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا ہوا، جو سلام کرتا ہے رسول خدا کی بارگاہ میں، وہ سلام پیش کرتا ہے امیر المومنین ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، وہ سلام پیش کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں، وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کو رسول اللہ کی معیت کا یہ عالم نکلا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم حیران ہوتے ہو کہ ایک مقام پر جناب سیدنا امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کریم علیہ السلام کے اوپر چادر اوڑھ لی، اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کمری والے آقا، میں چادر کو اس لیے تان رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد آقا ہے اور ابو بکر غلام ہے۔ سب کو پتہ چل جائے، جو جانتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہے اور یہ محمد رسول اللہ، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کون ہے، انہیں عمل سے پتہ چل جائے کہ جس کو عزت دی جا رہی ہے، جس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ آقا ہے اور ساتھ ابو بکر غلام چل رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر، وہ میرے رسول کے غلام، میرے پیارے نبی کے غلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم حیران ہوتے ہو کہ میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، قیامت میں جب مخلوق خدا پھر اٹھے گی، ادھر بھی میرے ساتھ ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر بن خطاب ہوگا۔ جن کی فضیلت کا یہ عالم ہے، جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ جنہیں عزت رب کائنات دے، جن کو عزت مصطفیٰ دے دے، میں اور آپ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میں اور آپ ان کی کتنی انسان کر سکتے ہیں۔ اللہ
علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھا ہے ابو بکر صدیق کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ساری کائنات کا یہ وتیرہ رہا کہ صحابہ رشک کرتے کہ ابو بکر تمہاری عظمت کو سلام. تو میں آپ کے سامنے جہاں پہ میں نے گفتگو چھوڑی تھی کہ ابو بکر نے غار ثور کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بڑا خیال کیا ہے. بڑا خیال کیا ہے. بات نہیں کہنے غار ثور کے اندر بڑا خیال کیا. لیکن خیال کیسا نہ ہو کہ جناب ابو بکر صدیق نے تو اپنی چادر کو بھی باہر دیا تھا. لیکن اس سے پہلے ذرا میں آپ کو محبت والی بات بتاتا چلوں, عشق والی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کے اس غلام کا جو وتیرہ رہا, حضرت ابو بکر صدیق کا جو دستور رہا ہے, آپ کی زندگی مبارک کا جو انداز رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق یا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دائیں جانب اور یا مصطفیٰ کے پیچھے چلتے تھے. آپ کی زندگی کا طریقہ کار تھا. حضرت ابو بکر صدیق یا تو حضور علیہ السلام کے دائیں کندھے کے ساتھ اس سائڈ پہ چلتے تھے اور یا پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے چلتے تھے. لیکن اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, ارے ابو بکر صدیق نے غار ثور کی اس داستان کو ایسا رقم کیا ہے کہ جب ہجرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے کاشیانے پہ جناب رسول خدا تشریف لاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ چل پڑے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہے, اور وہ چادر کو پاڑ دیے, چادر کو پاڑ دیے. چادر آدھی چادر کے اندر جو کھانا تھا اس کو لپیٹ دیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے سنیے گا, سبحان اللہ, حضرت ابو بکر صدیق یعنی اپنے باپ کو کہتی ہے ارے یہ سارا منظر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. حضرت اسماء جو جناب صدیق اکبر کی بیٹی ہے, ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی کاشیانہ صدیق کے اندر موجود ہے. اسی رات کی بات ہے, اس رات کی بات ہے. ارے چادر کا ٹکڑا کیا, آدھا جناب کر کے اس کے اندر کھانا لپیٹا, باندھ کے اپنے ابو کے ہاتھوں میں پیش کر دیے. کہتی ہے میرے بابا جانی میں نے آپ سے آج دن تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, لیکن آج میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سارا منظر جناب ابو بکر صدیق کے گھر میں چور آئے, میرا تیرا نبی موجود ہے, ہائے ہائے میرا تیرا نبی موجود ہے. حضرت اسماء کھانا دے کر اپنے بابا جانی کو حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کر کے کہتی ہے میرے ابا جی میں نے آج دن تک آپ سے کوئی بات اس لہجے میں نہیں کی, لیکن آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. وہ بات یہ ہے کچھ بھی ہو جائے آمنہ کے لال کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے ابا جی پر میرے نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کو خراش تک نہ آنے دیجیے گا, نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچانے دیجیے گا. میرے ابا جی یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی. جب بیٹی اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو میرے نبی مسکرا رہے ہیں. فرمایا کہ ابو بکر میں پہلے بھی تم سے بڑا خوش ہوں, لیکن تیری بیٹی نے جو بات کی ہے, تیری بیٹی نے جو بات کی ہے مجھے اس نے اور خوش کر دیا ہے. لیکن اب سنیں ابو بکر صدیق کا طریقہ کیا ہے کہ کبھی مصطفیٰ کی دائیں جانب
کبھی میرے نبی کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب قادیانہ صدیق اکبر سے میرے اور آپ کے نبی نکلتے ہیں، اب ابو بکر کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے آج زندگی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، آج عادت کو چھوڑ دیا کہ میں کبھی دائیں چلتا تھا، کبھی پیچھے پیچھے ہو کر مصطفیٰ کے چلتا تھا، آج میں کبھی دائیں ہوں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ جب میرے نبی گھر سے نکلے، محبت سے ذرا، جب مصطفیٰ کریم گھر سے نکلے تو جناب مولا علی کو فرمایا، سنے ذرا، مولا علی کو فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ ہائے ہائے، میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے، علی کے لیے کیا ہے، اور صدیق کے لیے کیا ہے۔ علی میرے بستر پر بستر محمد پر رات گزار، ادھر سو جا، اور میں تو جا رہا ہوں، صبح ہوگی، اور بڑے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، فلاں لوگوں کی امانتیں، اور آپ نے سنا فلاں کافروں کو، یہ سبق ہے میرے لیے آپ کے لیے، فلاں کو آپ نے یہ چیزیں لوٹانی ہیں، ان کی یہ چیزیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ آپ نے ان کو واپس کرنی ہے۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرا نبی تو اتنا امانت دار ہے، اپنے دشمنوں کی بھی چیزیں میرے مصطفیٰ کے پاس ہیں، حضور کے پاس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روئے کائنات کے اندر محمد سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر اپنے گریبان میں جھانکے تو پھر ہمیں تو کسی کی چیز ہمارے ہتھے چڑھے صحیح عزم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کبھی فکر نہیں ہوئی۔ اپنے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کی عظمت کو سلام کیجیے، اپنے نبی کی شان کو سلام کیجیے۔ ارے سارے دشمن کھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہو میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا خیال رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن محمد رسول اللہ ہم آپ کو سچا بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں۔ کوئی اپنا کہہ دے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بیگانہ کہہ دے تو بڑی بات ہے۔ ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں اور امین بھی۔ دشمن کہہ رہا ہے اور پھر اپنی امانتیں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس رکھواتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی سو جاؤ، غور کریں ذرا صحابہ کے عقیدے پر، صحابہ کی عظمت پر۔ علی سو جاؤ، صبح تو نے لوگوں کو امانتیں لٹانی ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جن کی جو امانات ہیں، ان کے جو مالک ہیں، انہیں لوٹا دو۔ تو لہذا علی صبح آپ نے ارے لوگوں کو امانتیں لوٹا کے پھرانا، ارے سو جاؤ۔ جناب مولا علی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علی سو جاؤ، صبح اٹھ کر امانتیں لوٹانی ہے، ارے میرے ایمان نے یہ فیصلہ کیا کہ دشمن تو
السلام نے فرما دیا سو جا. مجھے نیند آئی, اتنے سکون سے آئی. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے, میں اس رات سے پہلے بھی نہیں, بعد بھی نہیں, کبھی مجھے ایسی نیند نہیں آئی جو اس رات کو آئی تھی. بیت تو دشمن کھڑے ہیں, تلواریں تان کے, لیکن یا رسول اللہ یہ جو امانتیں ہیں یہ تو میرے پاس, یہ بات سننے والے, یا رسول اللہ امانتیں میں لوٹا دوں گا, یہ جو امانات پڑی ہیں یہ تو لوٹا دوں گا, پر کملی والے تیری جان تو ود کے امانت کے لیے ہے. اے میرے نبی میرے آقا, ارے یہ امانتیں تو میرے حوالے, آپ کس کے حوالے, آپ کی جان کی جو امانت ہے یہ کس کے حوالے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو امانتوں کے پاس سو جا, صبح میں لوٹا دینا, میرے ساتھ ابو بکر ہوگا. میرے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گی. اب جب کائنات کے صدیق کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو سب سے بڑی امانت ہے علی کے پاس وہ امانتیں ہیں, وہ ان کے ذمہ دار, اور یہ جو امانت میرے سامنے آ گئی میں اس کا ذمہ دار. پھر صدیق اکبر نے اپنی جان کی بازی لگا دی. کبھی راستے میں دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کیونکہ مصطفیٰ کو کچھ ہوا تو پھر ساری کائنات کہے گی کہ اس رات کو ابو بکر ساتھ ہے. میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا, کچھ بھی جو ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. ارے صدیق اکبر نے اپنی جان کی بازی لگائی, اپنے عشق کی بازی لگائی, لیکن ابو بکر آپ کی عظمت کو سلام ہو, آپ کی شان کو سلام ہو. وہ وقت بھی آیا کہ جب صدیق اکبر بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, عثمان ذوالنورین بھی, اور جناب مولا مشکل کشا بھی. میرے اور آپ کے پیارے نبی کی طبیعت ناساز ہے. آئے ذرا خلافت بلا فاصل دے, طبیعت ناساز ہے. جناب رسول خدا کا دربار ہے, مسجد نبوی ہے, حضرت بلال اذان دیتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ اے ابو بکر تمہیں میرا حکم ہے بلال, ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے, لوگوں کو نماز پڑھائے. بخاری شریف کی اس حدیث کو ذرا غور سے سن لینا. میرے نبی نے فرمایا بلال ابو بکر کو کہو, ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے. عمر بھی موجود ہے, عثمان بھی موجود ہے, مولا مرتضیٰ بھی موجود ہے, صحابہ کا جمع غفیر ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بلال ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. لیکن عرض کی سویا مصلی رسول ہوئے, مصلی رسول ہو, میں کیسے کھڑا ہوں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر میں تجھے کہہ رہا ہوں. اب جناب ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, ذرا غور سے سننا. صحابہ نماز کسی نے نہیں کہا, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں نہ مننا امام, حضرت عثمان ذوالنورین نے یہ نہیں کہا میں نہیں پڑھتا پیچھے. جو خیبر کی باپ کو توڑنے والا ہے,
بخاری کو اٹھائیں. اس حدیث کی ذمہ داری آپ لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن میں ذمہ دار ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا جی میں تو نہ پڑھنا, سارے پیچھے کھڑے ہو گئے. لیکن اب ذرا بہت سننے والی بات کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, نبی پاک کا حجرہ پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے, ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے پردے کو ہٹایا. دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے. حضور نے اپنی نگاہیں لگائیں کہ ابو بکر مصلی پہ ہے, پیچھے قوم کو کھڑا ہے. سارے میرے نبی کی نظروں میں آئے ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, عمر عثمان علی دیگر صحابہ سارے بالترتیب بغیر ہی رجت گئے. ارے ابو بکر کی امامت کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور مصطفیٰ اپنے حجرہ اقدس کی پردے کو ہٹا کر کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کی امامت کو تسلیم کون کرتا ہے کون نہیں. میں دیکھتا ہوں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا سارے صحابہ کھڑے ہیں, میرے نبی کی طبیعت میں خوشی آئی. حضور اپنے حجرے سے نکلے, جماعت میں آ گئے, جماعت میں آ گئی. آج اگر میں بھولوں آپ کا کام ہے اللہ اکبر, امام صاحب بولتے ہیں اللہ اکبر, یا اگر قرات میں کوئی بھولتا ہے تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے. لیکن اس وقت بولنے کا آرڈر نہیں تھا, حکم نہیں تھا, اس وقت تو تصویر کی جاتی تھی. ارے ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہیں, صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام جماعت کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن عالم یہ ہے کہ ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ ہوں اور تھوڑا سا اس کو ایک روایت کیسے چھوڑنا, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ میرے نبی امامت فرماتے ہیں, صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کا حجرہ اقدس کا پردہ سرکتا ہے, تو صحابہ سمجھ گئے کہ نبی دیکھ رہے ہیں, نبی دیکھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پیچھے تو نیت تو ایسے کی تھی کہ پیچھے کھڑے تھے, لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حجرے سے پردہ سرکنے کی آواز آئی تو صحابہ نے آگے دیکھنا چھوڑ دیا, ادھر دیکھنے لگ گئے حجرے کی طرف. اب رخ تو ادھر تھا, لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو صحابہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگ گئے. اب تو بخاری کے جو الفاظ ہیں جو حدیث میں ہے, ارے صحابہ کہتے خدا دی عزت کی قسم ہے جب ایسا پردہ سر کے آتے دیکھے مصطفیٰ کا چہرہ انہیں چمک رہے آئے جس طرح رحل کے اندر قرآن کھلا ہے, جس طرح رحل کے اندر حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا, حضور کا چہرہ ایسے خوش تھا, حضور کے چہرے کی شادمانی کا یہ عالم تھا. لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام جماعت کے اندر ملے, ابو بکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ میرے رسول کیسے محسوس ہوا, کیسے محسوس ہوا کہ یہ تو ادھر کھڑے ہیں, پیچھے جماعت ہے. اب کیسے پتہ چلا کہ نبی
ادھر تو پھر میں اور آپ حضور کے نوکر ارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا نبی اتنی شان والا ہے کہ مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے کئی کئی دنوں تک مصطفیٰ کے گزرنے کی خوشبو آیا کرتی تھی. جب نبی کریم علیہ السلام ارے جب جماعت کے اندر آئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا جب علم ابو بکر صدیق اور صحابہ کو ہوا پچھلی صف میں ایک بندہ آتا ہے مجھے تو آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن آپ کو بھی جو فرنٹ رو پہ کھڑے ہونے والے صحابہ تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ مصطفیٰ آ گئے. ابو بکر بھی سمجھ گئے مصطفیٰ آ گئے. ارے صحابہ سمجھ گئے کہ نبی جماعت کے اندر آ گئے. کیسے پتا چلا؟ پتا ایسے چلا کہ ان کی مہکنے ہیں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے ہیں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کلچے بسا. کہ حضور کے وجود مسعود سے جب خوشبو حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود سے خوشبو ایسی آتی تھی. جسم عطر سے خوشبو ایسی آتی تھی. ہم تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم عطر کی بات کیا کریں. وہاں تو عورتیں اپنی بچیوں کے جہیز کے اندر عطر خوشبو لینے کے لیے مصطفیٰ کے پسینے کو ترستی تھی. نبی پاک نے پسینہ دیا ہے. اب جب مسجد میں تشریف لے چونکہ میری تہاڈی نماز ہو رہے جڑے بہو نمازی انہاں دی نمازاں ہو رہے لیکن عاشقوں کی نماز عاشقوں کی نماز. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے حضور تشریف لاتے ہیں. حضور کے جماعت میں آنے کی خوشبو بکھرتی. صحابہ خوشبو سونگتے ہیں. ہائے سرکار تشریف لے نبی تشریف لے. جو حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے تھے اس کو تصدیق ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارو. اس وقت یہ اللہ اکبر والا مسئلہ نہیں تھا. امام کو لقمہ دینے والا مسئلہ نہیں تھا. تو صحابہ نے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر سمجھ گئے فرمان لگے یار تسی جو کہہ رہے ہو میں بھی سمجھ گیا میرا رسول آ گیا میرا نبی آ گیا. اب جناب ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہیں. حضور پیچھے ہے. صحابہ سرکار کو راستہ دو. صحابہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے. جماعت ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے. صحابہ ہٹنے لگے. حضور پیٹی صاحب سے آگے والے ہٹے ان آگے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے. حضور آگے تشریف لے آئے. حضرت ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹ گئے. مصلی سے بالکل کوئی ڈرن کی گال بھی نہیں کوئی جھگڑن کی گال بھی نہیں. خدا دی قسم ہے حدیث وچ انج ہی لکھیا ہے. حدیث وچ انج ہی لکھیا. جناب ابو بکر صدیق نے مصلی کو چھوڑا پیچھے ہٹے. جب پیچھے ہٹے تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پوری کرو. نماز ویسے تو ابو بکر صدیق دا خیال جڑا مسلط چھوڑنے دا سین ہوتے ایسی کہ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ایسے آنے لگے مسلح کو چھوڑنے لگے. مطلب یہ تھا کہ ادھر آگے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پوری کرو. ابو بکر مسلح کو چھوڑ چکے تھے لیکن جو ہی فرمایا پوری کر دو ابو بکر رک گئے. رکن تو بعد پھر جناب ابو بکر صدیق پیچھے ہونا شروع ہو گئے. سونے ذرا حضور نے فرمایا ابو بکر رک نماز پوری کا. ابو بکر رک گئے. جدو حضور دے اس حکم کی تعمیل ہو چکی نا تو پھر پیچھے ہونا شروع ہو گئے. حضور مصلی پہ آ گئے. حضور
اللہ نے کرے وچ کھل کے بندہ اور کیڑی تسلی دے وے. اور کوئی ایسی دلیل اور کتاب نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو چھوڑو جی نماز نئے سرے سے پڑھ لی. تو جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی مصطفیٰ نے اسے آگے بڑھانا شروع کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پہ ابو بکر صدیق نے چھوڑی ہے مصطفیٰ نے وہاں سے آگے بڑھائی. پتہ چلا ابو بکر تو ہمارے صحابہ تمہارا ادھر بیٹھنا بھی نماز ہے, صفوں کو چھوڑنا بھی نماز ہے, مصلی سے پیچھے ہٹنا بھی. حضور جب مصلی پہ نماز پوری کرواتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھتے ہیں ابو بکر اے گال سنو یہ تو کیوں ہو گئے سی کہ تو نماز پوری کیوں نہیں کی تھی؟ ابو بکر تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم نے نماز کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کملی والے آقا اے میرے سونے رسول تینے تے میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان, میری دھیاں بھی, میری جان بھی, میرا مال بھی, سونے میں سب کچھ تینے تے قربان کیتا ہے. میں مکے دے وجہ تاجرے وچوں ساں تے شام دیا تجارتاں شام وچوں مال میرا آوے تو سونے میری تجارت نے تمہاں دنیا تو پائیں بھی ہون لیکن میں تے سب کچھ تیرے تے قربان کر دیتا ہے. تے میں ٹاٹ دا لباس پا کے تے ببول دے کانٹے دے بٹن لا کے میں تے اس ساکی وچ حیران اور خوش ہاں کہ شکر ہے کہ میرا سب کچھ مصطفیٰ دے قربان ہویا ہے. لیکن رب بھی کہنے لگا فرشتوں نور کے لباس کو اتار دو. آج میرے یار کے یار نے کیا کیا ہوا ہے؟ آج میرے یار کے یار نے کیا کیا ہوا ہے؟ سونے ابو کافر نے پترے نہیں کہ مجال ہے کہ او نبیہ نے امام نے امامت کراوے. ابو کافر کے بیٹے کو یہ کیسے جرأت ہو کہ جو نبیوں کا امام ہے, جو رسولوں کا امام ہے, اس کا امام بنے. سونے جو رکا تھا وہ اس لیے رکا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر رک, نماز کو پورا کر. بس اس حکم کی تعمیل کے لیے 1 سیکنڈ رکا ہوں. سونے میں اگے کھلا تو پیچھے کھل, میری جرأت نہیں. یہ ابو بکر صدیق ہے کہ جن کی عظمت اور یہ 17 دن تک مصطفیٰ کریم کو 17 نمازوں کا ذکر ہے کہ حضور نے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات اقدس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کی امامت فرماؤ. تو انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سنتے ہیں فرما